اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 13 سنیں گے۔ جب مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ شروع کیا، اس وقت بیت المقدس میں 1 لاکھ سے زائد عیسائی تھے۔ ان کے بہت بڑے حصے میں خود اپنی آزادی خریدنے کی قابلیت موجود تھی، اور بلیسٹو جس کے پاس شہر کی حفاظت کے واسطے خزانہ موجود تھا، اس کے باشندوں کے ایک حصے کی آزادی حاصل کرنے میں صرف کیا۔ ملک عادل سلطان کے بھائیوں نے 2000 قیدیوں کو فدیہ ادا کیا۔ صلاح الدین نے اس کی مثال کی پیروی کی اور غریبوں اور یتیموں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ وہاں قید میں صرف 14,000 کے قریب صلیب کے پجاری رہ گئے، جس میں 4 یا 5 ہزار کم سن بچے جو اپنی مصائب سے بے خبر تھے، لیکن جن کی قسمت پر عیسائی اس امر کے یقین سے اور بھی زیادہ نالاں تھے۔ یہ جنگ کے بے گناہ مظلوم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بت پرستی میں پرورش پائیں گے۔ ان حالات کو قلم بند کرنے کے بعد فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ بہت سے جدید مورخوں یا مصنفوں نے صلاح الدین کے اس فیاضانہ سلوک کو ان نصرت انگیز واقعات کے ساتھ جو پہلے یروشلم میں داخل ہونے کے وقت پیدا کیے گئے تھے مقابلہ کیا ہے۔ لیکن ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ عیسائیوں نے شہر کو حوالے کر دینے کی درخواست کی تھی، اور مسلمان عرصہ دراز تک معصور رہے تھے، اور گاڈفری کے ہمراہیوں نے جو ایک نامعلوم سرزمین سے مانع قوموں کے درمیان تھے، بے شمار خطرات برداشت کر کے اور تمام قسم کی مصیبتیں اٹھا کر شہر کو مقابلے سے فتح کیا تھا۔ ہماری التماس یہ ہے کہ اس بات کے کہنے سے ہم عیسائیوں کو حق بجانب نہیں بیان کرنا چاہیں گے اور نہ ان کی تعریف کرنا چاہتے ہیں جو صلاح الدین کی تاریخ کے ذمہ ہیں، اور جو اس نے ان لوگوں سے بھی حاصل کی ہیں جن کو اس نے فتح کیا تھا۔ باوجود اس تنگ دلی کے جو فرانسیسی مورخ کی بجا تعریف میں مذائقہ کرنے سے ظاہر کرتا ہے، آخرکار وہ ان کی تسلیم کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک جدید زمانے کا انگریز مورخ اپنے مختصر تاریخ میں اس سے زیادہ انصاف سے سلطان کے ان احسانات کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ غریب عیسائیوں کی آزادی خریدنے کی ہر ایک کوشش کرنے اور ہر ایک بازار میں ٹیکس لگانے، اور بادشاہ انگلستان جو اسپتال میں اسی مشترکہ فنڈ میں داخل کر دینے کے بعد بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی رہ گئی جو کوئی فدیہ جزیہ ادا نہیں کر سکتا، جن کی قسمت میں اس صورت میں دائمی غلامی یا موت تھی، ان کی دردناک حالت پر رحم کر کے صلاح الدین کا بہادر اور فیاض دل بھائی عادل سلطان کے پاس گیا اور شہر کے فتح کرنے میں اپنی خدمات یاد دلا کر عرض کی کہ اس کے حصہ غنیمت میں 1000 غلام اس کو دے دیا جائے۔ صلاح الدین نے دریافت کیا کہ وہ کس غرض کے لیے انہیں طلب کرتا ہے۔ عادل نے جواب دیا، جو سلوک وہ چاہے گا ان کے ساتھ کرے گا۔ اس کے بعد اس نے جا کر ایسی ہی درخواست کی اور 700 آدمی پائے، اور اس کے بعد بالیان کو 500 اور ملے۔ تب صلاح الدین نے کہا کہ میرے بھائی نے اپنی خیرات کی ہے بطریق، اور بالیان نے اپنی کی ہے، اب میں اپنی بھی کروں گا، اور اس پر حکم دیا کہ تمام معمر آدمی جو شہر میں تھے آزاد کر دیے جائیں۔ یہ وہ خیرات تھی جو صلاح الدین نے بے تعداد غریب آدمیوں کو چھوڑ دینے سے کی ہے۔ مورخ لین پول لکھتا ہے کہ جب سلطان کے ان احسانات پر غور کرتے ہیں تو وہ وحشانہ حرکتیں یاد آتی ہیں جو صلیبیوں نے فتح بیت المقدس کے موقع پر کی تھی، جب گاڈفری بیت المقدس کے بازار سے اس حال میں گزر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا، اور جہاں بلب زخمی وہاں تڑپ رہے تھے، جب صلیبی بے گناہ اور لاچار مسلمانوں کو سخت اذیتیں دے کر قتل کر رہے تھے، زندہ آدمیوں کو جلا رہے تھے، اور القدس کی چھت پر پناہ لینے والے مسلمانوں کو تیروں سے مار کر نیچے گرا رہے تھے۔ بہرحال عیسائیوں کی خوش قسمتی تھی کہ سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں ان پر رحم و کرم ہو رہا تھا۔ اب رہا ان کا معاملہ جو اہل قدس میں اس کے خلاف معرکہ آرا رہے۔ تقریباً 70,000 کی تعداد میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے، سماجت، مہربانی اور شرافت میں، جن کی یادیں ضرب المثال بن چکی ہیں۔ اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلم جنرل کی صفات میں صرف ایک صفت چشمہ نما کی حیثیت رکھتی ہے: عیسائیوں کے نشانات مٹانے کا حکم ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبیوں کے نشانات کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اس میں اسلامی طور اعتبار واپس لانے شروع کیے۔ امام ابن الاسیر کے بقول یہاں اسلام یوں پلٹ آیا جیسے موسم بہار میں کسی سوکھی شاخ میں تر و تازگی پلٹ آتی ہے، اور یہ نشان بلند یعنی بیت المقدس کی فتح سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سوائے صلاح الدین ایوبی کے کسی کے مقدر نہ بنی، اور ان کی عظمت اور رفعت اور سربلندی کے لیے بہت کارنامے ہی کافی ہیں۔
مسجد اقصیٰ کے حالات عیسائیوں نے ایسے بگاڑ دیے تھے کہ بہت کچھ تبدیلی اور درستگی کے بغیر اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے سلطان نے اس کو درستگی کا حکم دیا۔ عیسائیوں نے مسجد کے قدیم محراب کو بالکل چھپا دیا تھا۔ اس کے مغرب کی طرف ایک جدید عمارت گرجا بنا کر محراب کو اس میں داخل کر دیا تھا اور محراب اس کی دیواروں میں غائب ہو گئی تھی۔ محراب کے نصف حصہ پر دیوار بنا کر ان بدبختوں نے بیت الخلاء بنا دیا تھا اور نصف کو علیحدہ کر کے وہاں غلہ بھرنے کی جگہ بنائی تھی۔ سلطان کے حکم سے جدید دیواریں اور مغربی طرف کا گرجا وغیرہ گرا دیے گئے اور محراب کی اصل صورت نکال کر جہاں اس کی مرمت اور درستگی کی ضرورت تھی کر دی گئی۔ مسجد کو اس کی اصلی حالت میں لا کر عرق غلاب سے جو کہ دمشق سے لایا گیا تھا دھویا گیا اور صاف کر کے نماز کے لیے پاک اور آراستہ کی گئی۔ قندیلیں لٹکائی گئی، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی گئی اور وہیں نماز پڑھی جانے لگی۔ ناقوس کی صدا کے بجائے اللہ واحد کی اذانیں کہی جانے لگی۔